میرے بھائیوں میری بہنوں، جمعے کے دن کا آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ آج جمعے والے دن کسی بھی وقت یہ عمل کر لینا۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس عمل کو کر لے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کو کھینچ کر لے آئے گا۔ دولت کی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر فوراً بارش ہونا شروع ہو جائے، مطلب آپ کو چاروں طرف سے پیسے آنا شروع ہو جائیں، آپ کا رزق کھل جائے، آپ کے نصیب کھل جائیں، آپ کی قسمت کے بند تالے جو ہیں وہ کھل جائیں۔ آپ کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی قسمت خراب ہے، آپ کے نصیب برے ہیں، آپ کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے، تو یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ آپ کی قسمت میں اتنا پیسہ آ جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد۔ یہ وظیفہ جمعے کے دن آپ کو پڑھنا ہے، چاہے ایک جمعے پڑھیں چاہے ہر جمعے پڑھیں۔ ایک جمعے کو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ پھر اگلے جمعے کا انتظار کرو گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم یہ عمل کریں۔ جمعے کے دن کا بہت خاص عمل اپنے وہ دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں جو کئی سالوں سے پریشانیوں میں ہیں، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے مارے مارے گھوم رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں کبھی اس کے پاس مانگنے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھو، کوئی آپ کی کتنی مدد کر دے گا، کوئی ایک بار آپ کو دے دے گا، دو بار دے دے گا، لیکن کسی نے کسی کا ساری زندگی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ تو آپ لوگ اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، مایوس مت ہونا۔ اکثر میری بہنیں میرے بھائی بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اور پیسوں کی جو تنگی ہوتی ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، واقعی میں انسان مایوس تو کیا بالکل ٹینشن کا، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، گھر ہے، ماں باپ ہیں بوڑھے، بیوی ہے، بہنیں ہیں، بھائی، وہ انسان کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح میری بہنیں ہیں، اگر ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو وہ پریشان ہیں، یا شوہر کے کام کے لیے پریشان ہیں، اپنے کام کے لیے پریشان ہیں۔ تو اس طرح کے اگر آپ لوگوں کے مسائل ہیں، آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، تو آپ کو 30 سیکنڈ نکالنے ہیں۔ صرف کتنے؟ 30 سیکنڈ۔ 30 سیکنڈ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ عمل جمعے والے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ چاہے جمعے کو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہو۔ اور چاہو تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، یہ عمل آپ لوگ کر سکتے ہو۔ یا تو نماز کے بعد کر لو، یا پھر اپنے روٹین میں اگر جمعے والے دن کہیں بھی ہوتے ہو آپ، تو وہاں پر بھی آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر اطمینان سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ جلد بازی مت کرنا، جلدی میں بے دلی سے وظیفہ مت کرنا۔ 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے۔ 30 سیکنڈ آپ کو اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، غیبی طریقے سے اپنی زندگیوں میں رزق اور پیسے کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ کتنی بھی آپ کو پریشانیاں ہوں، کتنی بھی آپ کو مصیبتیں ہوں، آپ کے بچے بچیوں کی شادی کے مسائل ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کو غیب سے دولت چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کو اچھی جاب چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کو اپنا کاروبار عروج پر لے کے جانا ہے، مطلب اپنے کاروبار میں ترقی کرنی ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے تو وظیفہ پڑھ لیں، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو وظیفہ پڑھ لیں، بے اولادی ہے، اولاد چاہتے ہیں تو وظیفہ پڑھ لیں، جتنے بھی گھر میں جھگڑے ہیں تو وظیفہ پڑھ لیں، جتنے بھی آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں ہیں، اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمعے کے دن پڑھنا ہے، جمعے والے دن آپ لوگ گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں کہیں موجود ہو، پوری دنیا میں آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں موجود ہوں، جب فرائیڈے لگ جائے، جمعے لگ جائے، جمعے کا دن شروع ہو جائے، آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پورے جمعے میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ایک جمعے کو۔ اگلے جمعے کو پڑھیں تو ایک مرتبہ، طریقہ یہی ہوگا۔ جتنے جمعے چاہیں پڑھ لیں، کیونکہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگلے جمعے نہ پڑھو۔ اس وظیفے کے فائدے اتنے ہیں، انشاءاللہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔
آپ لوگ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ یہ دولت آخر آئی تو آئی کہاں سے۔ آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگوں کو جو درود پاک یاد ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور ایک ہی مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور پھر کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے گا۔ جب سورہ اخلاص آپ لوگ تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف اتنے آسان ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ تینوں وظائف آپ کو پڑھنے ہیں، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ یہ وظائف بہت آسان وظائف ہے۔ جب آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو جس ترتیب سے شروع سے میں نے بتایا کہ آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ اخلاص، اور پھر تینوں وظائف ایک ہی وقت میں پڑھنے ہیں۔ میرے بتلانے میں میرے بھائیوں میری بہنوں وقت ضرور لگے گا، لیکن آپ لوگ یہ عمل کرو گے تو 30-40 سیکنڈ کے اندر پورا عمل کر لو گے۔ اب سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ لینا ہے سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد۔ 3 ٹائم آپ کو جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ جو پڑھنا ہے اس کے لیے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ ایک تسبیح پکڑ کے جو اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی یہ وظیفہ دکھے گا۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ارحم الراحمین، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین۔ یہ جو وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین کا، سیکنڈ نمبر پر آج کے عمل میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ کو صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اور آج کا جمعے کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک وظیفہ آخر میں جو بتاؤں گا یہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ آخری وظیفہ ہے اس عمل کو آپ لوگ جیسا کہ میں نے بتایا جمعے کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، صرف پابندی ہے تو جمعے کے دن کی پابندی ہے، فرائیڈے کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ اب آپ کو آخری وظیفہ بتا دوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آخری وظیفہ ہے اللہ صمد۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ سب سے آخر میں آپ کو اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو میرے عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں آپ کو سب سے اینڈ میں آخر میں صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ فوراً آپ کو درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کو جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت 1 مرتبہ پڑھا تھا،
سب سے پہلے جو پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، درود پاک جب آخر میں پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں۔ جو حاجت ہو، جو پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماریاں ہوں، ان کے لیے آپ کو اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ ہماری اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کومنٹس میں لکھ کر چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، انشاءاللہ آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔